وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آیت نمبر 18 حصہ اول. کیا ہم اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. اگر وہ چاہے تمہیں نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلك على الله بعزيز. اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آیت نمبر 18. آج کے سبق کا لفظی ترجمہ: ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ. وَإِن تَدْعُ، اور اگر بلائے، مثقلۃ، کوئی بوجھ سے لدا ہوا، الی حملہا، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، تو لا یحملو منہ شیئا، تو نہ اٹھائے گا وہ منہ اس سے شیئن کچھ بھی. یعنی کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہگار کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے تو وہ اس سے کچھ نہیں اٹھا سکتا، نہ اٹھائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو پاک ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو وہ پاک ہوتا ہے اپنے لیے. إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے. اچھا، بہرحال یہ سامعین کرام بنیادی طور پہ تو توحید کا مضمون ہے. اور اگر یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر انسان توحید کا قائل نہ ہوا، یعنی اللہ کو اس نے اپنی منزل نہ بنایا، تو پھر یہ نقصان میں جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بے پرواہ، بے نیاز ہے. کسی کی بھی عبادت بندگی سے وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ خود سزاوار حمد ہے اور قابل حمد و ثنا ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اگر وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کے دوسرے مخلوقات کو پیدا کر لے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج کا سبق جو ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. دیکھیں
سامعین کرام، توحید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کو رکھ دیا ہے، اور توحید عقلی طور پہ بھی ثابت ہے، یعنی جس کا کھائے اسی کا گائے. یہ ہماری عقل بھی کہ جو آپ کی نعمت دینے والا ہے اسی کے سامنے اپنے سر جھکانا ہے، اسی سے مانگنا ہے. بادشاہ ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، قادر مطلق ہے، سب خزانے اس کے پاس ہیں. تو اگر ایسا نہ ہو، یعنی انسان اگر اللہ کی توحید کا قائل نہ ہو اور اس نے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا لیے جیسا کہ ہم نے بنائے ہوئے، تو پھر اس کے گناہوں کا بوجھ اس پہ لدتا جائے گا. یعنی یہ بات میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے، سنیں ذرا. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا انسان نے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے اپنا رخ نہ پھیرا، زندگی کو اللہ کے لیے مخصوص نہ کر دیا، اور اگر اس نے یہ نہ کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر ایسا ہوگا کہ یعنی پھر اس پہ گناہ اس کے شروع ہو جائیں گے، اور جتنا بھی گناہ ہوتا رہے گا یعنی تو پھر بوجھ اس پہ زیادہ ہوتے رہیں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے کہ وہ شخص جس کے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اچھی زندگی وہ ہے جس کے جو نیک عمل ہوں، جس کے نیک اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، اور زندگی طویل ہو. تو یہ خوش نصیب ہے اور خوش بخت ہے اور کامیاب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے نہ ہوں. تو اعمال اچھے یا برے کیسے ہوتے ہیں سامعین کرام؟ یہ ہوتے ہیں یعنی آپ کے مقصد حیات سے. اگر آپ کا مقصد حیات دنیا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اگر دنیا ہی ہماری منزل بن گئی تو ہمارے اعمال بد ہوں گے. وہ شاعر نے ایک بڑا لذیذ جملہ کہا ہے، مزیدار، کہ مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی. صحبت اہل سے نا اہل نہ کچھ سیکھ سکا، مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی. پھر ہر گام، یہ سامنے کرم میں بہت اہم بات ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، ہر گام پہ آپ ٹھوکر کھاتے رہیں گے. ہر گام گناہ ہے، ہر کام بد ہے، برائی ہے. اور جب یہ گناہوں کا بوجھ آپ لے کے جائیں گے اور قیامت کے دن یہ بوجھ آپ نے اٹھایا ہوگا، تو آج کا جو سبق ہے اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا گناہگار، یعنی جس نے بے مقصد زندگی گزاری ہو، وہ اگر یہ بوجھ کسی کو اٹھانے کی درخواست کرے تو لا يحمل منه شيء وان تدعو. دیکھیں میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، میرے خیال سے آپ نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا. وان تدعو، اگر بلائے، مثقلۃ، کوئی بوجھ سے لدا ہوا، الی حملھا، اپنی طرف اپنا بوجھ، لا يحمل منه شيء، اس سے کچھ نہیں اٹھا سکتا. ولو کان ذا قربى، اگرچہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. رشتہ دار میں آپ کا بیٹا آ سکتا ہے، باپ آ سکتا ہے، اور یہ ماں ہے، بھائی بہن وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ یعنی کوئی بھی رشتہ دار اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے ساتھ اٹھانے میں مدد نہیں کرے گا. یہ تو ایک حقیقت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، کہ آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. سامعین کرام، اصل جو چیز ہے، یعنی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ ڈرا سکتے ہیں. اب ڈرانا کس چیز سے ہے؟ ایک تو یہ بات ہے سمجھنے کے لیے، ڈر کس چیز کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ساری رحیم و کریم ذات ہے، اللہ کی ذات سے نہیں، بلکہ یعنی اس کی ناراضگی سے یا اس کی ناراضگی کے انجام سے
یہ دو قسم کے ڈر ہیں اور ہونے چاہیے. یا تو آپ رب کے ناراض ہونے سے ڈریں یا اس کی ناراضگی کے انجام سے ڈریں. تو انجام کیا ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گیا ڈر. اب ڈر سنانا جو ہے، پیغمبر کی ذات جو ہے وہ ہے نذیر. ایک تو اس کی حالت بشیر بھی ہے نا، نذیرم و بشیرن. تو پہلا جو انذار یعنی پہلی اس کی وہ ہے کہ وہ منذر ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ ڈرانے والے ہیں. ڈرانا کس چیز سے ہے؟ یہ بھی سامنے کرام ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ڈرانا، مخلوق کو ڈرانا، پیغمبر کیوں ڈراتا ہے؟ دیکھیں، اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے. نمبر ایک بات تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. پھر انسان کا اپنا ایک مقصد وجود ہے اور وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہے اور بلند تر ہے، بالا تر ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اے انسان، تیری انتہا تو تیرا رب ہے. تو رب جو ہے وہ انسان کی انتہا ہے. اور اگر کوئی یعنی رب مقصود ہے، رب انسان کا مقصد حیات ہے. اگر انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانے، اپنے مقصود کو نہ پہچانے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو پھر باطل، اگر حق کو نہیں پہچانے گا تو پھر تو یہ باطل کی پیروی کرے گا، باطل کے سامنے سر جھکا دے گا اور باطل کی پیروی کرے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نقصان میں پڑ جائے گا. پھر میں نے آپ کو جیسے کہا کہ گناہوں کا بوجھ، ہر قدم اس کا گناہ ہوگا، ہر قدم اس کا غلطی پہ مشتمل ہوگا. تو یہ گناہوں کا بوجھ اس پہ بڑھتا جائے گا. اس انجام سے پیغمبر آتا ہے انسان کو بے مقصد زندگی گزارنے کے انجام سے ڈرانے کے لیے. تو اب یہ ہے کہ رب کی حیثیت کا احساس کرنا چاہیے. یخشون ربہم بالغیب. انما تنذر، آپ ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے. اب دیکھیں، بن دیکھے کیسے ڈرا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک بندوق ہے، وہ آپ پر کسی نے تانی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا ایک تلوار ہے کسی نے اٹھائی بھی آپ پہ، آپ کو نشانہ بنانے کے لیے، مثال کے طور پہ. یا ایک آگ ہے، آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، اس میں آگے گڑا ہے آگ کا، کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ نہیں یہاں نہ جاؤ. یا آپ کے کمرے میں کوئی سانپ آ گیا، نقصان دینے والی چیز ہے، مضر چیز ہے، اس سے آپ ڈرتے ہیں. یعنی یہ جو ظاہر کی چیزیں، اس سے تو ڈر یعنی لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. تو لیکن رب سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے اور بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈرنے کی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈر کیا، اس کی قسم کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ رب کی ناراضگی، کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے گی. اور دوسرا ناراضگی کے انجام سے، اور انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اس سے خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے. رب آپ کا ناراض آ جائے، ناراض ہو جائے آپ سے، تو پھر تو رب ناراض ہو گیا تو پھر تو انسان کا کیا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ جس کا اس کا منعم ہی اس سے ناراض ہو. ایک بات یہ ہے کہ رب کی ناراضگی سے ڈرنا اور ناراضگی کے انجام سے ڈرنا. اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازمی جو ہیں. دیکھیں، آپ کہیں میں کیوں ڈروں اللہ سے، تو اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت دی ہے، آپ کو آزادی دی ہے، اور ساتھ میں ایک امانت دی ہے. آزادی کس چیز کی ہے؟ کہ آپ اپنا مقصد حیات پورا کریں یا نہ کریں، آپ کو آزادی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو آزادی ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے.
تو یہ ایک آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، ان عرضنا الامانت، میں نے ایک امانت دی انسان کو، تو وہ ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، وہ ڈر گئے، باقی مخلوقات میں سے کس نے وہ قبول نہیں کی، انسان نے اس کو قبول کر لی۔ اب وہ بار امانت میں نے آپ کو کہا ہے، وہ آپ کی ایک شخصی آزادی ہے۔ آپ کی فطرت کیا ہے؟ آپ کی فطرت نیک ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے، باطن ہے، اللہ ہے، اور ظاہر دنیا بھی آپ کے سامنے سجا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت، اپنی ہدایت سے بھی نوازا ہے جو کہ قرآن کی شکل میں، پھر ایک ہدایت والا آیا ہے قرآن اور صاحب قرآن، یہ دونوں جو ہیں آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ نہیں، تم نے وہاں نہیں جانا جہاں تمہیں نفس بلا رہا ہے یا شیطان بلا رہا ہے، شیطان تمہیں آگ کی طرف بلا رہا ہے پیغمبر، اور تم اپنا مقصد حیات اللہ کو بنا لو، اللہ پر ایمان لے آؤ کہ ہاں اللہ ہی میرا منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میری منزل ہے اور وہی میرا محبوب ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ تو سامعین کرام، یعنی رب سے ڈرنا کیا مطلب؟ بالغیب، بن دیکھے۔ اب بن دیکھے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو بظاہر کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن حقیقت میں تو وہ موجود ہے۔ ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایمان بالغیب شرط ہے انسان کی کامیابی کے لیے، ایمان بالغیب شرط ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ غیب پر ایمان لانے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو ہمارا مقصود ہے، یعنی اللہ، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا مقصود ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا مطلوب ہے۔ تو آپ اس پر یقین کر لیں ہاں اللہ موجود ہے، ایک تو اس پہ یقین کر لیں، پھر آپ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ موجود ہے اور اللہ ہی میری منزل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، وہ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، اور اس کے راضی ہونے کی صورت میں ہمیں بشارت دی جاتی ہے، اس کے ناراض ہونے کی صورت میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرو۔ اب یہ ڈر جو ہے، یعنی ڈرانا پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ سامعین کرام دوزخ، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں اور ایک جسارت کر رہا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے زیادہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے، اس سے کہیں بھاری تر چیز ہے، دوزخ سے بھاری تر چیز ہے کہ آپ کا رب آپ سے منہ موڑ لے، آپ سے صرف نظر کر لے اور وہ آپ سے ناراض ہو جائے، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ تو رب کی رضا کو مد نظر رکھنا، اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا، اور اس کے عذاب سے یا اس کی نافرمانی سے، یعنی نافرمانی اپنی جگہ ایک بہت بھاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اس کی رضا کا خیال نہ رکھنا یہ اپنی جگہ ایک بہت بھاری چیز ہے اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ عذاب تو پھر ایک سزا ہے نا جی، یعنی عذاب ایک سزا ہے جو ہر اس شخص کو ملے گی جو رب کو ناراض کر لے گا یا ناراضگی کی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ راضی ہو۔ جو لوگ رب کو راضی کرنے کی اہمیت ہے وہ پھر رب کو راضی کرنے کے کام کرتے رہتے ہیں، حسن عمل۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اگر میں آپ کو سورہ ملک کی آیت پڑھ کے سناؤں اور تھوڑا سا غور کریں اس پہ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ پیدا کیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے۔ تو اچھا حسن عمل، اب حسن عمل کیا ہے؟ یعنی حسن عمل میں ہماری کامیابی ہے۔ عمل الصالحات کے دوسری جگہ یعنی تھوڑی تبدیلی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ، الیہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ پاک بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور اعمال صالح جو ہیں وہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں، والعمل الصالح یرفعہ۔ بہرحال سامعین کرام، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یخشون ربہم بالغیب انما تنذر، یعنی یہ پوری آیت آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کہ آپ ڈرا سکتے ہیں فقط ان لوگوں کو جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں، یعنی ڈر کے لیے یا ڈر کو انذار کو قبول کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ آپ بن دیکھے رب پر یقین رکھتے ہوں یا اس سے ڈرتے ہوں۔ یخشون ربہم بالغیب، دیکھیں دو چیزیں ہدایت کے قبول کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں اس آیت کے مطابق کہ آپ دل سے ڈرتے ہیں، یعنی رب کے وجود کا احساس ہے نمبر ایک، پھر اس کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں یا اس کی رضامندی کے آپ جویا ہیں، اس کی رضامندی کے آپ جویا ہیں یا اس کے ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں، کیونکہ رب کی تو بڑی شان ہے نا جی، رب کی بڑی شان ہے۔ اب وہ بادشاہ ہے، مالک کائنات ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، تو اور پھر ساری نعمتیں اس کی ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ خشیت رب بن دیکھے یہ ایک صفت ہونی چاہیے ہم میں۔ اب بن دیکھے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ آپ کے سامنے رب موجود تو نہیں ہے لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ باطن کی تو واحد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ باطن کی واحد حقیقت ہے، باقی تو پھر اس کی وجہ سے ہیں جو بھی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، قبر ہے، قیامت ہے، یہ سب باطن سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، یعنی یہ پھر اس کا ارادہ ہے، اس نے اپنے ارادے جہنم بنانے کا ارادہ کیا، بن گئی، جنت کا ارادہ کیا، جنت بھی بن گئی، اسی طرح قبر کے عذاب جو ہیں، عالم قبر وہ تیار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ میں تقوی پیدا کرنا ہے، خشیت پیدا کرنی ہے، رب سے بن دیکھے آپ نے ڈرنا ہے، اور یہ کافی ہے۔ یعنی دیکھیں ایک بات اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے، لیکن وہ اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہروں کا ظاہر ہے، سب سے زیادہ ظاہر، یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے سامنے جو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے سامنے کرام۔ یعنی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اس کی حقیقت تو باطن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ تمام کائنات یعنی ارادہ خدا بندی ہے سامنے کرام، اللہ نے چاہا یہ کائنات پیدا ہو گئی، اللہ نے چاہا میں پیدا ہو گیا، اللہ کی چاہت ہے تو آپ پیدا ہو گئے یا ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہروں کا ظاہر ہے سامنے کرام۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، اللہ کی ذات کا مظہر جو ہے وہ یہ کائنات ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا، بعض وہ بزرگوں کے بارے میں شعر ہے کہ مظہر نور خدا، تو وہ اکیلی وہ ذات نہیں ہے، یہ تمام کائنات مظہر نور خدا ہے سامنے کرام۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا باطن نہیں ہے جو جس کے سامنے
یعنی جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تخلیقات ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، میں اللہ کا ارادہ ہوں، اللہ نے چاہا تو مجھے پیدا کر دیا. یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہے یا اس کا مظہر ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کے قائل ہو جاتے ہیں. ہونا چاہیے. آپ کے سامنے گلاب کا پھول ہے، آپ کے سامنے یہ پھولوں کی بستی کو دیکھ لیں، یہ سارے پھول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. یہ مضمون ذرا طویل ہے سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے تلاوت کرتا ہوں اور مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. سامعین کرام، ترجمہ سنا دیں. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر بوجھ سے لدا ہوا کوئی گناہگار اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے کسی کو تو کوئی بھی اس کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کچھ بھی. منہ شین، کچھ بھی. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا، اور جو پاک ہوتا ہے فإنما يتزکى لنفسه، تو وہ اپنے لیے پاک صاف ہوتا ہے. وإلى الله المصير، اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. No burdened soul can carry the burden of another. Even if one weighted down calls for help with its burden, nothing can be lifted from it, even if they were related. You are to warn those who fear their Lord inwardly, and perform the prayer. He who purifies himself for his own good. To God is the ultimate return. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.